نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سامعین اکرام، اس ناچیز کے پاس تو کچھ ہے نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک ٹوٹا پھوٹا دل ہے اور اس دل میں، اس ٹوٹے پھوٹے دل میں آپ لوگوں کے لیے پیار ہے اور آپ کے لیے محبت ہے. اور وہ پیار، وہ محبت جس سے بڑھ کر دوستوں اور کوئی دولت نہیں ہے. آپ لوگوں کی اس محبت اور اس صدق اور اس شوق کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ میرے جو پیارے یہاں آئے ہیں، جو میرے مرشد کے خانقاہ پر آئے ہیں، جو اپنے جذبات لے کر آئے ہیں، جو اپنا خلوص لے کر آئے ہیں، جو اپنا پیار لے کر آئے ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے محبوب کے ذکر میں ناچ رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کو نچا رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کو برانگیختہ کر رہی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ غریب ہیں ہم اور آپ. ہم کوئی دولت مندی کی تمنا اگر ہمارے دل میں بھی ہے، مورے مولا ہمارے دل سے یہ خناس نکال دے. ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں. میری دعا ہے کہ جس طرح میرے آقا نے پسند کیا اور عملی طور پر کر کے دکھایا کہ اے میرے مولا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اگر چاہتے تو کوئی بھی دعا کر سکتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے مولا مجھے مسکینوں میں سے زندہ کر کے رکھنا. یہ میرے جتنے بھی دوست پیارے آئے ہوئے ہیں وہ غریبوں پر یہ ساری جماعت مشتمل ہے، اور ان غریبوں کے ساتھ ہونے کی دعا میرے آقا نے فرمائی ہے. اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی اور بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ اور آقا نے فرمایا اے میرے مولا اگر میرے اوپر موت بھی آئے تو اس صورت میں آئے، آپ نے دعا فرمائی، اس صورت میں آئے جب میں مسکینوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ارد گرد مسکین ہوں. آقا حیات النبی ہیں، وہ آج بھی روزے میں حیات ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی نگاہ کرم ہمارے ساتھ ہے، ان کا فیضان نظر ان کے ہمارے ساتھ ہے. آقا کا مقام کیا ہوگا، وہ مرتبہ کیا ہوگا، میری زبان کو طاقت نہیں میں کہ بیان کر سکے. جو آقا کے غلام ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ ان کا ظاہر زمین پر ہوتا ہے. یہ فقیروں کو آپ دیکھتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں اور خدا سے پیار کرتے ہیں، ان کے جسم زمینوں پر ہیں اور ان کے قلب اور ان کے روح عرش پر ہوتے. جو کراچی سے یہاں تک چل کر آیا ہے اس نے اتنے سارے مناظر دیکھ لیے، اتنا علم حاصل کر لیا کہ یہاں روڈ خراب ہے، یہاں روڈ صحیح ہے. اللہ ہماری حکومت کو ہدایت دے کہ روڈ صحیح بنائے. روڈوں کی حالت بہت خراب ہے. ان کو یہ پتا چل گیا کہ سکرن یہاں ہے، حالہ یہاں ہے، بورو اس طرح آتا ہے، پھر نوشہرو، پھر بلیا. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ لی. جو میرے آقا کے غلام ہیں جب وہ عروج کرتے ہیں ان کے قلوب اور ان کے روح جب زمین پر جسم ہوتے ہیں اور عرش پر جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. جب آقا کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو آقا کے علم کا کیا مقام ہوگا تم اور ہم نہیں جانتے. تو وہ دل جو ایک لمحہ میں خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی لمحہ میں دنیا والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دل پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ دل پانے کے لیے، وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے، وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے، وہ پاور حاصل کرنے کے لیے دل ہمارا مردہ ہے اور غافل ہے. تو جتنے لوگ یہاں کھڑے تھے وہ اس طرح برانگیختہ تھے اور اس طرح جذبات میں تھے
یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا اور ایسے ہوا کہ تمہارے اور ہمارے دل خدا کے انگلیوں کے درمیان ہے۔ تمہارے اور ہمارے دل خدا کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ہم اور آپ، مجھ جیسا بیکار آدمی خستہ حال اور کمزور تو اٹھ نہیں پایا، ناچا نہیں، یہ میری کمزوری ہے، لیکن جو خدا کی محبت میں ناچتے ہیں ان کو مبارک ہو۔ سیاست دانوں کے سامنے بھی ناچنے والے ہوتے ہیں، دنیا داروں کے سامنے بھی ناچنے والے ہوتے ہیں، شادی کرتے وقت بھی ناچتے ہیں، اس پر تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جو خدا کے عشق میں ناچے، اس سے بڑھ کر خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ تم نہیں نچے تھے، تم نے نہیں رقص کیا تھا، تمہیں اللہ نے اپنے ارادے سے اٹھایا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ زمین بھی رقص کر رہی ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، آقا کا فرمان ہے کہ یہ زمین بھی رقص کر رہی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان بھی رقص کر رہا ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ درخت بھی رقص کر رہے ہیں؟ خدا فرماتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو زمینوں کے درمیان، جو آسمانوں کے درمیان میں نے پیدا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میری تسبیح کرتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے، وہ فخر کرتا ہے۔ جس زمین کو تم مردہ سمجھتے ہو، جن درختوں کو تم بے جان سمجھتے ہو، اللہ کہتا ہے وہ رقص کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ زمین، وہ آسمان، وہ درخت، وہ حجر، وہ شجر، وہ پہاڑ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ کب کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہا جاتا ہے جب خوشی ملتی ہے، جب تمہارے روئے روئے میں خوشی آتی ہے، تمہارے قلم میں خوشی آتی ہے، تمہارے روح میں خوشی آتی ہے، تب تم کہتے ہو سبحان اللہ۔ واعظ اور تقاریر کرنے والے تو زبردستی تم سے کہلوائیں گے، لیکن یہ خدا اپنے ارادے سے، اپنے تصرف سے، اپنی محبت سے، اپنے کرم سے تمہیں سبحان اللہ دل سے کہلوا دیتا ہے۔ تو یہ زمین، یہ درخت، یہ سب ماوے رقص ہیں، کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی جاننے والا ہو۔ تم ہی نہیں ناچ رہے ہو، یہ ہوا بھی ناچ رہی ہے۔ یہ ہوا کیا ہے جو تمہیں چھو رہی ہے، جس میں تم سانس لے رہے ہو؟ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا بڑی عظیم نعمت ہے، یہ ہوا کا لمس مت سمجھو۔ دیکھو اس طرف، کس نے ہوا کو بھیجا ہے؟ ہوا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پانی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس ہوا کو کس نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اس ناک کے راستے تمہارے پھیپھڑوں میں جائے اور تمہارے اندر طاقت پیدا کرے اور تم اس طاقت پر چل سکو؟ اس ہوا کو خدا نے حکم دیا ہے، جاؤ میرے بندوں کے پھیپھڑوں میں اس کو طاقت اور توانائی دو۔ تو یہ ہوا نہیں ہے جو تمہیں چھو کر گزری ہے، یہ وہ ہوا نہیں ہے جو تمہارے آس پاس ہے، یہ خدا کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے دائیں بھی ہے، تمہارے بائیں بھی ہے، تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے پیچھے بھی ہے، تمہارے اوپر بھی ہے، تمہارے نیچے بھی ہے۔ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ دنیا کی چکا چوند نظر آتی ہے، دنیا والوں کی چکا چوند نظر آتی ہے، اس بجلی کی روشنی نظر آتی ہے، اس سورج کی روشنی نظر آتی ہے، اس چاند کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتا جو تمہیں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا جو بے حساب تم سے پیار کرتا ہے، جو بے مثال تم سے پیار کرتا ہے، جو بے لوث تم سے پیار کرتا ہے۔ اس کی کوئی لالچ تمہارے اندر نہیں ہے۔ میری لالچ ہو سکتی ہے، کسی امیر کی لالچ ہو سکتی ہے، کسی وزیر کی لالچ ہو سکتی ہے، کسی سیاستدان کی لالچ ہو سکتی ہے کہ تم اس کو ووٹ دو، اس کو کامیاب بناؤ، لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب پر۔ جو بے حساب دیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ گورا ہے یا کالا ہے، نہیں دیکھتا کہ امیر ہے یا غریب ہے،
نہیں دیکھتا کہ مال میں رہتا ہے یا جھوپڑی میں رہتا ہے.